یہ بولی کسی گھر کی یا کسی بے جان چیز کی نہیں تھی، یہ بولی لگ رہی تھی رامین کی۔ وہ کسی بے جان چیز کی طرح مردوں کے بیچ میں کھڑی تھی۔ ابھی تک اس کے باپ کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، میت گھر میں ہی موجود تھی، بیچنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور اس کا باپ دیوالیہ ہونے کے صدمے سے مر چکا تھا۔ جن کا قرضہ لے کر اس کے باپ نے فیکٹری کا کام شروع کیا تھا، وہ فیکٹری آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، اور آج اپنے باپ کا قرضہ اتارنے کے لیے رامین کے پاس اپنے آپ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ کوئی اس کے کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھ کر اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا، تو کوئی اس کے حسین رنگ و روپ کو دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا، کوئی اس کے لمبے بالوں کو دیکھ کر فریفتہ ہونے لگا۔ سب کی نظریں اس کے وجود پر تھیں، کسی کی نظریں اس کی آنکھوں میں موجود آنسو پر نہیں تھی جو بے بسی سے بہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں آج وہ کس کے حصے میں آنے والی تھی، کون اس کا مالک بننے والا تھا۔ وہ رامین جس نے کبھی چہرہ کسی کو نہیں دکھایا تھا، پردہ کرتی تھی، آج وجود کو چادر سے لپیٹے رکھتی تھی۔ آج اس کی چادر کو اتار پھینکا گیا تھا تاکہ اس کی بولی اتنی لگ سکے کہ اس کے باپ کا قرضہ اتر سکے۔ کوئی 55 سال کا تھا، کوئی 30 سال کا مرد، تو کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی موٹا، کسی کی توند نکلی ہوئی، لیکن سب کی نظروں میں ہوس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نہ رحم تھا، نہ اس لڑکی کے لیے ہمدردی۔ اس کے حسن اور کم عمری کو دیکھ کر سب کی رال ٹپک رہی تھی۔ کوئی ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب اسے نوچ کھائیں۔ ایک 60 سالہ بڈھے نے یکدم سے 70 لاکھ بولے تھے، اور اس کے بعد 1 2 3 کہا گیا، اور وہ بڈھا اس کا خریدار ہو چکا تھا۔ رامین کا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پٹے اور وہ اس زمین کے اندر دفن ہو جائے، کیونکہ اگلی زندگی ذلتوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بڈھا پان کھا رہا تھا اور اس کے ہونٹوں کے کناروں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی رامین کو جھرجھری سی آئی تھی، کراہیت کا احساس ہوا تھا۔ بہرحال اس نے پیسے رکھے اور اس کی کلائی پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ باہر اس کی بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ کہنے لگا، لڑکی یہاں بیٹھو، اور خود بھی پیچھے بیٹھ گیا۔ دروازہ بند کیا، پھر ڈرائیور سے کہنے لگا، میرے خفیہ فلیٹ پر چلو۔ یہ کہتے ہوئے وہ رامین کے بالکل قریب ہو چکا تھا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹنے لگی تو وہ کہنے لگا، اے لڑکی زیادہ ہوشیاری مت دکھانا، 70 لاکھ بھرے ہیں تمہارے، جب تک تمہارے اندر سے 1 کروڑ نہ نکال لوں تو میں بخشوں گا نہیں۔ یہ سن کر رامین کی جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں بری لڑکی نہیں، خدا کے لیے اپنی بیٹی سمجھ کر مجھے بخش دو۔ وہ کہنے لگا، بکواس بند کرو، 70 لاکھ دے کر میں تمہارے ساتھ جو ارادے رکھتا ہوں اسے پورے کروں گا، اپنی ایک ایک پائی وصول کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا اور پان کی پچکاری باہر پھینکی، پھر کھڑکی بند کی، اپنی آستین سے ہی اپنا منہ صاف کیا۔ رامین کا دل چاہا تھا کہ تیز رفتار چلتی گاڑی کا دروازہ کھولے اور گر کر مر جائے۔ اس کے قریب ہونے لگا، سامنے شیشے سے ڈرائیور بھی اسے بڑی بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا، آج تک جیسے کبھی کسی نے نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ مفت کا مال سمجھی جا رہی تھی۔ جان تو رامین کی اس وقت نکلی جب اس بڈھے نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کو جکڑا تھا اور اپنا چہرہ اس کے قریب لانے لگا۔ پھر اس کے ڈرائیور پر نظر پڑی تو وہ بھی بڑی ہی دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اپنی گاڑی دھیان سے چلا، کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر دینا۔ اس بڈھے کی بات سن کر ڈرائیور چونکا تھا۔ وہ کہنے لگا، سرکار آپ سے ایک بات کہوں؟ جی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا، ہاں بول۔ وہ کہنے لگا، اگر آپ چاہیں تو گاڑی میں بھی اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں، میں نہیں دیکھوں گا، لیکن اس کے بعد ایک چانس اگر مجھے دے دیں۔ یہ سن کر رامین کے دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنیں رکی تھی۔ وہ بڈھا کہنے لگا، بیوس سالے، ایک جھانپڑ دوں گا، تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، گاڑی چلا۔ وہ بہت تیزی سے گاڑی چلانے لگا۔ جب تک گاڑی کا سفر ختم نہیں ہوا تب تک وہ بڈھا گاہے بگاہے کبھی رامین کی کمر پر اپنی انگلیاں چلانے لگتا تو کبھی اس کے بازو پر، اور کبھی اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرنے لگتا۔ وہ بیچاری بار بار اس کا ہاتھ اپنے آپ سے پیچھے کر رہی تھی، لیکن اسے اپنی شامت صاف نظر آ رہی تھی۔ قرضدار اپنا قرضہ لے چکا تھا، اس کا باپ بھی شاید پڑوسیوں کے رحم و کرم سے قبر کے حوالے ہو جاتا، لیکن وہ جیتے جی مر گئی تھی۔ اسے تو اتنا بھی موقع کسی نے نہیں دیا تھا کہ اپنے باپ کی میت پر 2 آنسو بہا لے، حالانکہ اس نے اپنے والد کو بہت منع کیا تھا کہ کسی سے بھی قرضہ نہ لے، روکھی سوکھی جیسے بھی کھائی جا رہی ہے، گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے باپ نے کہا کہ فیکٹری لگا لوں گا تو یہ قرضہ 1 سال میں ختم ہو جائے گا، پھر میں پیسے کماؤں گا اور تمہاری شادی دھوم دھام سے کروں گا،
بڑے امیر گھرانے میں، لیکن وہ تو نقصان دیکھ کر ہی صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور دنیا سے ہی چل بسا، اور اسے بھی جیتے جی موت کی سزا سنا گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی فلیٹ کے نیچے کھڑی ہوئی، اس کو بھٹے نے بڑے حق سے رامین کی کلائی پکڑی اور اسے اندر لے جانے لگا۔ فلیٹ کا دروازہ کھولا تو رامین کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، بہت سی لڑکیاں تھیں وہاں، اور مرد بھی بہت سارے موجود تھے، یہاں تک کہ کیمرے بھی تھے۔ جیسے اس بھٹے کو دیکھا تو چند نوجوان اس پر بڑی بے باکی سے نظریں اٹھانے لگے۔ وہ کہنے لگے، باس نیا مال لے کر آئے ہو؟ وہ تو یوں بات کر رہے تھے جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی بے جان چیز ہو جس کا سودا کیا گیا ہو۔ وہ بڈھا کہنے لگا، ہاں، پہلے میں اس کے ساتھ وقت گزاروں گا، اور ہاں، کیمرہ تیار ہے نا؟ یہ سن کر رامین کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہاں ہاں تیار ہے کیمرہ، میں بھی پوری تیاری کر کے کمرے میں موجود ہوں، ماحول ایک دم مست ہے۔ سیٹ جیسے ہی رامین کو کمرے میں لے جانے لگا تو وہ اپنا آپ بچانے لگی۔ وہ کہنے لگی، میں نہیں چاہوں گی، میرا ہاتھ چھوڑو، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، سیٹ، مجھے نہیں لگتا یہ لڑکی تجھے قریب آنے دے گی، میں تو کہتا ہوں سالی کو ایک انجیکشن کھونپ دو تاکہ ویڈیو اچھی بن سکے۔ رامین کی یہ سن کر جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں اسے ہوش و حواس میں رکھنا چاہتا ہوں، اسے سنبھالنا میرا کام ہے، بس کیمرہ مین کو بولو کہ وہ اپنے کیمرے کی سیٹنگ کو ٹھیک رکھیں۔ وہ کہنے لگا، کمرہ تیار ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بڈھا رامین کو کمرے کے اندر لے کر گیا، کمرے کا خوابناک ماحول دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی ملگجی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، صرف نائٹ بلب چل رہا تھا، اور وہاں پر ایک کیمرہ مین ہاتھ میں کیمرہ لیے کھڑا تھا۔ وہ بڈھا اسے زبردستی کھینچ کر بیڈ پر پھینک چکا تھا، پھر کیمرہ مین کو اشارہ کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو، میرا چہرہ نہیں آنا چاہیے، بس یہ لڑکی نظر آئے۔ وہ کہنے لگا، اوکے باس، ایسا ہی ہوگا۔ اس بڈھے نے رامین کے گلے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینکا تھا اور پھر بیڈ پر اس کے پاس چلا گیا، لیکن وہ اپنا بچاؤ کر رہی تھی، وہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی چھینا جھپٹی میں رامین کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ پھر ایک زوردار تھپڑ اس بڈھے نے رامین کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ کہنے لگا، زیادہ نخرے دکھائے گی تو اپنے ساتھ 2 مردوں کو اور بلا لوں گا، سیدھی طرح جو میں چاہتا ہوں مجھے کرنے دے، ورنہ جو میں کرنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ بیک وقت 3 مرد کریں گے۔ رامین کا حلق تو جیسے خشک ہوا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے اندر سے سارا خون نچوڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بڈھا اس کے ساتھ کچھ غلط کرتا، دروازہ بڑی زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ وہ کہنے لگا، کون ہے کمینہ؟ باہر سے آواز آئی، سچو کامران شاہ، دروازہ کھول ورنہ میں توڑ دوں گا۔ وہ بڈھا فوراً سے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، شٹ، لگتا ہے پولیس نے ریڈ مار دی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ رامین کو کہیں چھپانے کی کوشش کرتا، رامین بڑی تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک 32 سالہ نوجوان تھا۔ وہ فوراً سے اس کے پاس گئے، کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لے، یہ بڈھا میرے ساتھ۔ بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی جب کامران نے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، تمہاری یہ ڈرامے بازیاں میرے سامنے نہیں چلیں گی۔ پھر اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، لیڈیز کانسٹیبل کو بلاؤ، سب لڑکیوں کو موبائل میں بٹھائیں اور دوسری موبائل میں ان کمینوں کو بٹھاؤ۔ کب سے مجھے انتظار تھا کہ میں رنگے ہاتھوں ان کو پکڑوں۔ پولیس اہلکاروں نے سب کے سروں پر بندوقیں تان لی تھی، ایک ایک کو وہ نیچے لے جا رہے تھے۔ وہ بڈھا کامران سے کہنے لگا، دیکھ ایس ایچ او، ہماری پہنچ بہت اوپر تک ہے، تجھے بہت پچھتانا پڑے گا، تو اچھا نہیں کر رہا، پیسے کا لین دین کر اور ہمیں چھوڑ دے، اس میں تیرا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی۔ ایک زوردار تھپڑ کامران شاہ نے اس بھٹے کے منہ پر مارا تھا اور وہ دور جا کر گرا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ رشوت کی لالچ کسی اور کو دینا، میرے ساتھ کیا ہوگا یہ بات کی بات ہے، لیکن جب تک میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا یہ تم لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کامران شاہ اپنے قانون خود بناتا ہے، اس کا جو جی چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، چلو بٹھاؤ ان سالوں کو، انہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ رامین بھی لیڈیز کانسٹیبل کے ساتھ نیچے جا چکی تھی، اور بھی 5-6 لڑکیاں تھیں، سب کی سب پریشان تھی۔ کچھ ہی دیر میں رامین اور وہ لڑکیاں پولیس اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ سب لڑکیوں کو ایک ہی جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ ایک لڑکی کہنے لگی، مارے گئے، ہماری تو وہ مثال ہے کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ رامین اس لڑکی کے پاس آ گئی، وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ اچھا ہوا کہ ہم پکڑے گئے، اب تو یہ پولیس والے ہمیں چھوڑ دیں گے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سوچ ہے تمہاری، پولیس والے کبھی کسی لڑکی کو ایسے نہیں چھوڑتے، وہاں وہ کمینہ بھٹا ہماری عزت کے سودے کرنے والا تھا، یہاں یہ پولیس والے انویسٹیگیشن کے نام پر اپنی راتیں ہمارے ساتھ رنگین کریں گے۔ یہ سن کر رامین کا رنگ اڑا تھا، وہ بہت معصوم سی تھی، ایسی باتوں سے واقف نہیں تھی۔
زندگی اس نے پردے میں گزاری تھی، کالج میں بھی نقاب کر کے جاتی تھی. ایسی باتیں، ایسی زبان اس نے کبھی نہیں سنی تھی. وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی. اسے لگا کہ پولیس ان کی خیر خواہ ہے، ان کی مدد کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. اب وہ اس لڑکی کی بات سن کر پریشان ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب انجام کیا ہوگا. کچھ ہی دیر کے بعد ایک ایک لڑکی کو اسی کامران شاہ کے پاس لے کر جایا گیا، اور جیسے جیسے اس کی باری قریب آ رہی تھی رامین کی جان نکل رہی تھی. تو اس نے دیکھا جو لڑکی جا رہی ہے وہ واپس نہیں آ رہی. پتہ نہیں وہ ایس ایچ او لڑکیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کس طرح کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ وہ واپس ہی نہیں آ رہی. صرف وہ اکیلی ہی جیل میں بچی تھی اور دل ہی دل میں اپنے بچاؤ کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ جب لیڈیز کانسٹیبل آئی اور کہنے لگی چلو باہر آؤ تمہاری باری ہے، وہ یوں تھی کہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی. اپنے آنسوؤں پر ضبط باندھے وہ اس کانسٹیبل کے ساتھ ایس ایچ او کامران کے کمرے میں گئی. جیسے ہی دروازہ کھولا کمرے کا اے سی پورے کمرے کو ٹھنڈا کر چکا تھا. کمرے میں ایس ایچ او کامران کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا، کوئی لڑکی نہیں تھی. جیسے ہی رامین ڈرتے ڈرتے اندر آئی تو کامران کہنے لگا دروازہ بند کرو. کانسٹیبل نے دروازہ بند کر دیا، لیکن رامین دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی. وہ کہنے لگا یہ لڑکی سامنے آ کر کھڑی ہو. وہ کہنے لگی نہیں میں نہیں آؤں گی، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، مجھے پتا ہے آپ میرے ساتھ کیا کریں گے. رامین کی بات سن کر ایس ایچ او کامران شاہ کا دماغ کھول اٹھا تھا. وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مطلب کیا ہے تمہارا لڑکی؟ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں پولیس والے کیسے انویسٹیگیشن کرتے ہیں. وہ قدم قدم بڑھاتا ہوا رامین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اچھا کیسے کرتے ہیں، ذرا مجھے بھی تو پتا چلے. وہ کہنے لگی دیکھیں آپ میرے قریب مت آئیں، مجھ سے دور رہیں. مجھے پتا ہے آپ اپنی شرٹ کے بٹن کھولیں گے پھر اپنی شرٹ اتاریں گے. یہ کہتے کہتے وہ چپ ہوئی. کامران کا خون کھول کر رہ گیا. وہ کہنے لگا اچھا. یہ کہتے ہوئے اس نے دروازے کو لاک کیا اور اپنے بٹن کھولنے شروع کیے. وہ کہنے لگا بتاؤ پھر کیا کروں گا میں؟ رامین کہنے لگی میں ابھی اس نے یہی کہا تھا جب ایس ایچ او کامران نے اس کا بازو پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا. وہ کہنے لگا بتاؤ کیسے انویسٹیگیشن کرتے ہیں پولیس والے، مجھے بھی تو پتا چلے کہ تمہارے دماغ میں ایسا کون سا خناس بھرا ہے. تم جیسی کریکٹر لیس لڑکیوں کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں. شریف بننے کا ناٹک کرتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ پولیس والوں کو اپنا آدھا ادھورا وجود دکھا کر ان کے ساتھ وقت گزار کر اپنی بات منوا لیں گی. دیکھو میں ایسے پولیس والوں میں سے نہیں. وہ بڑے غصے سے رامین سے بات کر رہا تھا. اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا. وہ کہنے لگی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے اس لڑکی نے بتایا تھا کہ آپ پولیس والے کیا کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ. وہ کہنے لگا کون سی لڑکی نے؟ وہ کہنے لگی وہ جو مجھ سے پہلے آئی تھی. وہ کہنے لگا میں جو کرتا ہوں اسے چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتی ہو، کب سے اس بڈھے کے ساتھ کام کر رہی تھی، کتنی بار تم نے جسم فروشی کی ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں. وہ کہنے لگی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں بہت شریف ہوں. ایس ایچ او کامران استحصائیہ مسکرایا. وہ کہنے لگا ہاں تمہاری شرافت مجھے نظر آ رہی ہے. جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تمہارے کپڑے، تمہارا یہ تنگ اور چست لباس، تمہارے کھلے بال تمہاری شرافت اور تمہارے کریکٹر کا اچھے سے ثبوت دے رہے ہیں. اور پھر تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ پولیس والے انویسٹیگیشن کیسے کرتے ہیں. کہو تو تمہارا یہ خواب میں پورا کر دیتا ہوں، تمہارے ساتھ ایسے ہی انویسٹیگیشن کرتا ہوں جیسا تم چاہتی ہو. یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا. پھر کہنے لگا سچ بتا رہی ہوں یا پھر میں باقی کی شرٹ کے بٹن بھی کھول دوں. رامین کہنے لگی دیکھیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں. مجھے اس بڈھے نے 70 لاکھ میں، یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی. وہ کہنے لگا اچھا تو تمہیں خرید کر لایا ہے وہ کمینہ. کس کوٹے سے خریدا اس نے تمہیں؟ کہاں تمہیں بیچنے جا رہا تھا. دیکھو لڑکی مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. پچھلی 5 لڑکیوں کو بھی میں چھوڑ چکا ہوں کیونکہ انہوں نے سچ بتایا تھا. رامین اسے کیا بتاتی، اسے تو خود بھی کچھ نہیں پتا تھا. وہ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی، میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں. مجھے تو ابھی یہ بڈھا لے کر آیا تھا. شکر ہے کہ آپ آ گئے. میں نے تو شکر کیا کہ پولیس آ گئی، اب میں محفوظ ہوں. لیکن اس لڑکی نے کہا کہ آپ لوگ بھی برے ہوتے ہیں. میں سچ کہہ رہی ہوں. وہ کہنے لگا چھوٹی ہو تم، اپنی ادائیں دکھا کر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی. ایس ایچ او کامران نے شرٹ کے بٹن بند کیے اور دروازہ کھولا. سامنے ایک پولیس والا کھڑا تھا. وہ کہنے لگا سر اوپر سے فون آیا ہے، آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. کامران کہنے لگا یہ جو اوپر کے فون ہے نا ان سے میں بڑا تنگ آ چکا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا اس بھٹے کو، تو بالکل نہیں چھوڑوں گا. پھر کہنے لگا یہ لڑکی
جتنی جلدی ہو سکے بھاگ جاؤ یہاں سے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو۔ رامین فوراً سے باہر آئی تھی، لیکن جیسے ہی پولیس اسٹیشن سے باہر نکلی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے، ایسا کون سا راستہ اختیار کرے جہاں اس کی عزت محفوظ رہ سکے۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد کامران بھی باہر آ گیا۔ وہ اپنی موبائل میں بیٹھ رہا تھا جب اس کی نظر رامین پر پڑی۔ وہ کہنے لگا تم ابھی تک نہیں گئی؟ وہ کہنے لگی میرا کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، آپ مجھے کہیں بھی چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگا اس وقت تو میں گھر جا رہا ہوں، ویسے بھی رات بہت ہو چکی ہے، ایسا کرو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، صبح میں تمہیں دارالامان پہنچا دوں گا۔ وہ جلدی سے موبائل کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ کامران اسے اپنے گھر پر لے گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو رات کے 3 بج چکے تھے۔ اس کی والدہ بھی سو رہی تھی۔ اس کے گھر میں بس 2 کمرے تھے اور ایک ڈائننگ روم اور ڈرائنگ روم۔ اس کی اماں تالا لگا کر رکھتی تھیں، جب کوئی مہمان آئے تبھی اسے بٹھایا جائے گا۔ اب صرف 2 کمرے تھے۔ اپنی والدہ کے کمرے میں اس لڑکی کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ دیکھ کر رامین کچھ گھبرائی۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے اپنے کمرے میں کیوں لائے ہیں؟ وہ کہنے لگا زیادہ چپڑ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کاؤچ پر لیٹ جاؤ، صبح ہوتے ہی میں تمہیں دارالامان میں چھوڑ دوں گا۔ یہ چند گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اپنی والدہ کے اٹھنے سے پہلے مجھے تمہیں دارالامان بھی چھوڑنا ہے۔ میرے سر میں درد نہ ہوتی تو تمہیں ابھی چھوڑ کر آتا۔ 1 ہفتے سے میں دن رات کام کر رہا ہوں، اب جب کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا ہوں تو آئی جی صاحب کو یاد آ گیا، پتہ نہیں یہ لوگ کب ہمارے ہاتھوں کو آزاد کریں گے اور کب ہم لوگ ایسے لوگوں کو اور ایسی برائیوں کو ختم کریں گے۔ دیکھو جو کچھ تم پہلے کر چکی ہو اس زندگی سے توبہ کر لو تو بہتر ہے، آگے نیک اعمال کرنا شاید تمہاری بخشش ہو جائے اور اچھی زندگی کا موقع بھی مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیڈ پر لیٹ چکا تھا اور اپنی بیگ پر رکھا دوسرا تکیہ اس نے زمین پر پھینکا تھا۔ وہ کہنے لگا ادھر منہ کر کے سو جاؤ۔ پھر ایک لحاف اپنے بیڈ سے اٹھایا اور اس لڑکی کو دے دیا۔ وہ کہنے لگا اپنے اوپر اوڑھ لو۔ رامین نے وہ لحاف خود پر لپیٹا اور سو گئی۔ لیکن سب کمرے میں بڑی زور کی دستک ہوئی تھی۔ دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھے تھے، ابھی تو کامران کی ٹھیک سے آنکھ نہیں کھلی تھی جب رامین نے دروازہ بھی کھول دیا، لیکن سامنے اس کی والدہ کھڑی تھی۔ کامران کے کمرے میں ایک لڑکی کو دیکھ کر روبینہ بیگم کے ہوش اڑے تھے۔ کامران اس لڑکی کی عقل پر ماتم کرنے لگا تھا۔ بنا اس کی اجازت کے اس نے دروازہ کیوں کھولا تھا، اور اس کی ماں یقیناً اب اس پر شک کرے گی۔ پہلے ہی کہتی تھی کہ پولیس کی نوکری مت کرو اور پولیس والے اچھے نہیں ہوتے، لیکن کامران کا یہ جنون تھا کہ وہ ایک ایماندار پولیس والا بنے گا، اور اب تک ایمانداری سے ہی کام کر رہا تھا اور ایمانداری سے ہی سودے تک پہنچا تھا۔ لیکن اس کی ماں گاہے بگاہے اس پر شک کرتی رہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی دوسرے پولیس والوں کی طرح غلط روش پر چل پڑے ہو۔ وہ بار بار اپنی ماں کو بس اسی بات کا یقین دلاتا رہتا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے، اور رامین تو بنا لحاف کے ہی دروازہ کھول چکی تھی۔ جگہ جگہ سے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے بازوں پر گردن پر ناخنوں کی کھروچوں کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی والدہ کہنے لگی یہ لڑکی کون ہو تم؟ وہ کہنے لگی کامران تم اتنے بے غیرت ہو چکے ہو کہ رات گزارنے کے لیے لڑکی کو گھر تک لے آئے۔ وہ فوراً سے کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن رامین کے دماغ میں ایک ایسا آئیڈیا آیا تھا کہ جس سے وہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ کامران کچھ بولتا، رامین روبینہ بیگم کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کہنے لگی آپ کے بیٹے نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر تو کامران کے ہوش اڑ گئے تھے اور روبینہ بیگم تو کھا جانے والی نظروں سے کامران کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ لڑکی کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ اماں کو سچ بتاؤ کہ میں تمہیں کیوں لایا ہوں۔ وہ کہنے لگی رات گزارنے کے لیے لائے تھے اور کس لیے لے کر آئے تھے؟ دیکھیں اماں جی میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی تھی، میرے باپ نے کسی سے قرضہ لے کر اپنی فیکٹری کھولی تھی، لیکن اس فیکٹری کو آگ لگ گئی، میرے والد کا دیوالیہ ہو گیا اور یہ صدمہ میرے والد سے برداشت نہیں ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن قرض داروں کو پیسہ چاہیے تھا اس لیے انہوں نے میری بولی لگائی۔ ایک بڈھے نے مجھے خریدا تھا، مجھے اپنے ساتھ فلیٹ میں لے کر گیا، لیکن تبھی انہوں نے ریڈ ماری۔ میں نے تو شکر کیا کہ پولیس والے میری عزت کی حفاظت کریں گے، انہوں نے سب لڑکیوں کو جانے دیا لیکن مجھے اپنے ساتھ یہاں پر لے آئے اور رات کو میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ روبینہ کہنے لگی کامران تمہیں شرم نہیں آئی؟ مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا کہ تم پولیس والے تو بن گئے ہو، حرکتیں بھی ویسی ہی کرو گے، تبھی تو میں تمہیں منع کرتی تھی۔ وہ کہنے لگا ماں یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ خود کریکٹر لیس ہے، جھوٹی لڑکی ہے، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں صرف اسے بچا کر لایا ہوں تاکہ اسے دارالامان چھوڑ سکوں۔ روبینہ بیگم کہنے لگی اس کی زندگی برباد کر کے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اسے دارالامان چھوڑنے کا مشورہ دوں گی؟
میں تمہارا ابھی اسی لڑکی سے نکاح کرواؤں گی جس کو تم نے برباد کیا ہے۔ یہ سن کر کامران کا دل چاہا کہ رامین کا گلا دبائے اور اسے جان سے ہی مار ڈالے۔ کتنے آرام سے اسے بد کردار ثابت کر چکی تھی۔ کامران کہنے لگا ہرگز بھی نہیں، میں اس جھوٹی اور کریکٹر لیس لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ روبینہ بیگم کہنے لگی میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں کرتے، اگر تم نے اس لڑکی سے نکاح نہیں کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ روبینہ بیگم نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پھر رامین کو اپنے ساتھ لگایا اسے باہر لے گئی۔ کامران تو اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں روبینہ بیگم نے مسجد کے امام صاحب کو بھی فون کر کے بلا لیا کہ نکاح پڑھوانا ہے۔ وہ مسجد کے امام بھی تھے اور نکاح خواں بھی تھے۔ سب چند مسجد کے ہی معزز لوگوں کو لے کر گھر پہنچ گئے۔ کامران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا نہ کر گزرے جس نے کھڑے کھڑے اسے بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ اپنی ماں کے سامنے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی نظروں میں گر چکا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے، اور وہ ایک ایماندار پولیس والا تھا، چاہتا تھا کہ بیوی بھی نیک اور سلجھی ہوئی ہو، لیکن اس لڑکی نے کامران کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ فراموش کرنے کے قابل نہیں تھا۔ بہرحال اپنی ماں کے سامنے اس نے کچھ نہیں چپ چاپ نکاح کر لیا، لیکن نکاح کے فوراً بعد ہی رامین نے کہا کہ میں ان کے کمرے میں نہیں سوں گی، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ کامران اسے چھوڑے گا نہیں کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ کہنے لگی پلیز اماں جان مجھے آپ اپنے کمرے میں رکھ لیں، میں آپ کے کمرے میں زمین پر سو جاؤں گی لیکن ان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ روبینہ بیگم کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی کامران مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، کون سا جانوروں والا سلوک کیا ہے تم نے اس لڑکی کے ساتھ کہ وہ تمہاری شکل بھی دیکھنے کو تیار نہیں۔ کامران کچھ بھی کہتا تو اس کی ماں اسے جھوٹا ہی سمجھتی، اسی لیے وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ بڑی زور سے بند کیا لیکن سوچ چکا تھا کہ جب بھی اسے موقع ملے گا اس لڑکی کو چھوڑے گا نہیں۔ پوری رات غصے کے مارے اس کا خون کھولتا رہا اور وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیتا رہا۔ ایک طرف سے آئی جی صاحب کا اس پر پریشر تھا کہ وہ سیٹھ کو چھوڑ دے، لیکن ابھی تک وہ سیٹھ کامران کے قبضے میں تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اسے گولیوں سے بھون کر ختم کر دیتا اور کہتا کہ کاؤنٹر میں مارا گیا۔ وہ بھی اسی چکر میں تھا، انہی سوچوں میں گم تھا، لیکن یہ نئی مصیبت اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ اس سیٹھ کو تو کامران نے آئی جی کے کہنے پر چھوڑ دیا، لیکن جیسے وہ اپنی گاڑی میں کچھ ہی فاصلہ طے کر کے سنسان سڑک پر پہنچا تو وہیں کامران کے خفیہ نوجوانوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا تاکہ برائی ختم ہو سکے، کیونکہ قانونی طور پر ایسے لوگوں کی سزا نہیں دی جاتی۔ اب وہ کافی مطمئن ہو چکا تھا اور اب اسے رامین کو مزہ چکھانا تھا، جو اسے دیکھتے ہی ماں کے پیچھے یوں چپتی جیسے پتہ نہیں اس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ رات کو اسے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کہ چلو چائے پی لوں۔ جیسے ہی وہ کچن میں آیا تو کھٹ پٹ کی آواز پر اس کے کان چوکنے ہو گئے تھے۔ جب اس نے دیکھا تو رامین اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اسے یوں تنہا کچن میں دیکھ کر اس نے جلدی سے تیز قدم بڑھائے اور رامین کی کلائی پکڑ لی۔ وہ بری طرح سے ڈری تھی۔ اس نے چولہا بند کیا تو دوسرا ہاتھ رامین کے منہ پر رکھا تاکہ وہ چلا نہ سکے۔ اسے اپنے حصار میں دبوچا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ رامین تو اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اپنے کمرے میں لا کر ہی اس نے اسے پیچھے دھکیلا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ میں نے تمہاری عزت کو برباد کیا۔ تمہیں پتہ ہے عزت کو برباد کرنا کیا ہوتا ہے؟ دوسروں پر الزام لگانا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے کی پلیز پہلے میری بات سن لیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، پہلے تمہیں برباد کروں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ برباد ہونا کیسا ہوتا ہے، پھر تمہاری بات سنوں گا۔ ایسے پہلے کہ وہ اپنی شرٹ اتارتا رامین کو کچھ نہیں سوچا تو وہ زور سے کہنے لگی اماں جی مجھے بچائیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی آواز کامران کی ماں تک کمرے تک جاتی اس نے جلدی سے رامین کے قریب آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ کہنے لگا اگر اب تم نے چلانے کی کوشش کی تو تمہارا گلا دبا کر تمہیں یہیں مار ڈالوں گا۔ وہ اسے دیوار سے لگا چکا تھا لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر دل کی دھڑکن کچھ بے اختیار ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، کسی کا بھی دل اس کے حسن کو دیکھ کر ڈول جائے، لیکن کامران کی نظر میں وہ ایک کریکٹر لیس لڑکی تھی اور وہ ایسی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اب دل کی بے اختیاریاں بڑھنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود پر قابو کھونے لگتا اس نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ کہنے لگا جا یہاں سے۔ کامران کو لگ رہا تھا کچھ دیر اسے اور دیکھے گا تو اپنے جذبات کو سنبھال نہیں پائے گا، اور اپنی سی کیفیت پر وہ پریشان بھی ہوا تھا۔ آج تک کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کی ایسی کیفیت نہیں ہوئی تھی۔ رامین نے سکھ کا سانس لیا اور فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے روز ہی وہ رات ایک بار پھر یوں ہی گزر چکی تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے رامین کا سراپا آ رہا تھا۔ آج تک ایس ایچ او کامران شاہ نے تمام تر اختیارات ہونے کے باوجود
خود کو ایسی لڑکیوں سے دور رکھا تھا، جہاں تک کہ خاندان کی کتنی لڑکیاں تھیں جو کامران شاہ پر مر مٹتی تھی، لیکن کامران شاہ نے جب سے ایس ایچ او کے عہدے کو سنبھالا تھا اس پر ذمہ داری پہلے سے بھی زیادہ آ چکی تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ شاید اب بیٹھ کر خود سے نیچے اور افسران پر حکم چلائے گا، لیکن نہیں، یہاں پر جب تک ہر ایک بات کا جواب دے اسے خود نہ ہونا پڑتا تب تک کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا۔ ہر ایک چیز کی نگرانی اسے خود ہی کرنی پڑتی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم کچھ سوچ رہا تھا جب اسے باہر سے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ رات 12 بجے اسے اپنی ماں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ حیران رہ گیا، جلدی سے اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آیا۔ بس سامنے کا منظر اس کی سوچ کے برعکس تھا، کیونکہ سامنے اس کی ماں صحن میں یوں بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جیسے یہ رات کے 12 نہ ہو بلکہ دوپہر کے 12 ہو۔ آخر وہ بات کس سے کر رہی تھی؟ پورے گھر میں بریانی کی بڑی اچھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کمرے سے کامران کو نکلتے ہوئے دیکھا تو خوشگوار حیرت سے مسکرائیں اور کہنے لگی، ارے بیٹا دیکھو تو صحیح، میری شہزادی بہو کو اتنے مان سے میرے لیے بریانی بنا رہی ہے۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میرا اس وقت پتہ نہیں کیوں بریانی کھانے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے فوراً اٹھ کر بریانی بنانا شروع کر دی۔ یہ سن کر کامران کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ اسے صرف اور صرف حقارت اور تلخی سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا کوئی بھی کام صرف اور صرف منافقت ہی لگتا تھا۔ کچھ دیر بعد بریانی بن کر تیار ہو چکی تھی۔ خوشبو ایسی تھی کہ کامران کا بھی جی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی کھائے، لیکن ذہن میں بار بار یہی سوالات آ رہے تھے کہ وہ کوئی شریف لڑکی نہیں بلکہ بازاری لڑکی ہے۔ اس جیسی لڑکیاں بھلا گھر کی عزت کیسے بن سکتی ہیں؟ وہ تو اپنی ماں کو بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ اسے صرف جھاڑو پوچھا ہی کروایا کریں، اپنے گھر کے کام خود کیا کریں، لیکن پھر اس سوچ کر خاموش ہو جاتا، کیونکہ اس کی ماں تو اس کی اس بات پر اسے ہی سنانے والی تھی۔ جب زبردستی اس کی ماں نے وہ بریانی ایک چمچ ڈالی تو وہ تو جیسے دیوانہ سا ہو چکا تھا۔ تھوڑی سی بریانی پلیٹ میں ڈال کر کمرے میں چلا گیا۔ ایک ہی نظر اس نے کامران کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے میں گئی تو روبینہ بیگم خراٹے مار کر سونے لگی۔ وہ اپنی آنکھیں کھول کر چھت کو تکنے لگی۔ آنکھ سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے تھے۔ ایک خوف سا اس کے دل میں ابھرنے لگا تھا۔ اس نے جس شخص پر الزام لگایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ایس ایچ او تھا۔ اگر کسی روز روبینہ بیگم اس گھر سے گئیں تو نہ جانے وہ ایس ایچ او کیا کرے گا، یہ سوچ کر وہ گھبرا جاتی تھی۔ بار بار ذہن میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اس نے کامران شاہ سے بے تحاشا خوف آ رہا تھا۔ نیند آج اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار وہی الفاظ ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ جب کامران شاہ نے اسے کریکٹر لیس کہا تھا، بد کرداری کا الزام لگایا تھا، وہ سسک کر بے آواز رونے لگی۔ وہ لڑکی جس کا ناخن تک آج سے پہلے گھر سے باہر نہ گیا تھا، جو 5 وقت کی نمازی تھی، بھلا اس پر اس طرح کے الفاظ کا استعمال ڈوب مرنے کے مترادف تھا۔ جب نیند نہ آئی تو وہ اٹھی اور جائے نماز اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج کے کونے میں اس نے روشنی جلائی اور وہیں پر جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔